کل کے درس حدیث میں تعویذات کو کہ تعویذ پہننا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ ثابت کیا تھا، وہ بھی بالکل صحیح ستہ کی روشنی میں۔ تو اب پھر ایک اعتراض یہ آیا کہ ٹھیک ہے تعویذ پہننا جائز ہے، تعویذ بنانا جائز ہے، لیکن سنی لوگ تعویذ کے پیسے بہت پیسے لیتے ہیں۔ سنی لوگ تعویذ کرتے ہیں تو اس کے پیسے لیتے ہیں۔ ابھی غیر مقلدوں کی حالت یہ ہو گئی ہے اس عورت کی طرح کہ جس عورت کو شوہر کے پاس رہنے کا دل نہیں کرتا ہے نا، تو عورت کہتی ہے تمہارا گھر اچھا نہیں ہے، گھر بنا دیا، تو کہتے ہیں نہیں تمہارے جو راستے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں، راستہ ٹھیک کر دیا، تو کہتے نہیں تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، اس کو بھی سمجھائے تمہارے بھائی اچھے نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ان کو رہنے کا دل ہی نہیں ہے۔ تو یہ حالت لاڈنوں میں ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کی ہے۔ تعویذات کے پیسے لینا یہ بھی جائز ہے، اور الحمدللہ یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اب آئیے وہ حدیث شریف کون سی ہے، آپ وہ حدیث شریف سنیے۔ سب سے پہلے تو حوالہ نوٹ کیجئے، کیونکہ بغیر حوالے کے ہم لوگ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف، بخاری پڑھ کے بہت لوگوں کا بخار چڑھ جاتا ہے اور بہتوں کا بخار اتر جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاجارہ باب ما یوتی فی الرقیہ، جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 304 ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث سنیے۔ فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له فقال وما يدريك انها رقیہ ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سیما فضحك رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب اس کا پورا ڈیٹیل سنیے۔ یہ پوری حدیث بخاری شریف کے اندر وہاں موجود ہے۔ کچھ صحابہ کرام کا قافلہ سفر کے لیے روانہ ہوا، تو ایک بستی میں پہنچے جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا صحابیوں نے۔ تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، آپ لوگ ہماری مہمان نوازی کیجئے، آج ہماری مہمانی کا انتظام کیجئے۔ تو وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ ہم تجھے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، رکنے بھی نہیں دیں گے، ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام جانے لگے وہاں سے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس قوم کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا۔ اب وہ سردار قوم کا پریشان، بچھو نے ڈس لیا، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ جو مسافر لوگ آئے ہیں بڑے دور سے، لیکن ان کے چہرے اتنے نورانی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، تو ان سے ملا جائے، ان کے پاس کوئی علاج ہو، کوئی منتر ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کر دے۔ تو اس قوم کے لوگ صحابہ کرام کے پاس پہنچے، کہا کہ آپ لوگ کوئی علاج جانتے ہیں، کوئی منتر جانتے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ڈنک مارا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہا میں علاج جانتا ہوں، میں منتر پڑھوں گا، پھونک ماروں گا، اور تمہارا جو سردار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہیے نا سبحان اللہ، تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فری میں علاج نہیں کروں گا، اس کے بدلے میں تم سے میں معاوضہ لوں گا، پیسے لوں گا، کچھ نہ کچھ لوں گا، ایسے علاج نہیں کروں گا تمہارا۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو کیا چاہیے، کیا لیں گے؟ اچھا ہم جو اگر آپ نے ہمارے سردار کا علاج کر دیا تو ہم آپ کو چند بکریاں دیں گے۔ پہلے طے ہوا، ابھی پھونک نہیں مارے ہیں، پہلے طے ہو رہا ہے کہ اتنے پیسے لیں گے، بکریاں لیں گے۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول اس سردار کے پاس گئے اور اس صحابی رسول نے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اس صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارا، اور اس کا جو سردار تھا وہ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ارے وہ صحابی تھے نا، وہابی تھوڑی تھے، وہابی کے زبان میں تاثیر نہیں ہے، صحابی کے زبان میں تاثیر ہی تاثیر ہے نا۔ ایک وہابی پوری زندگی فاتحہ پڑھ کے دم کرے، اس کے زبان میں کون سی تاثیر ہوگی؟ وہ حضور کا گستاخ ہے۔ لیکن صحابی تھے، فوراً پھونک مارے، ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو معاوضہ پہلے سے ڈکلیئر کر لیے تھے، تو چند بکریاں لیے۔ اب بکریاں تو لیے، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یار ہمیں منتر پڑھنے کا جو ہے نا بدلے میں یہ بکریاں نہیں لینا تھا، فری میں پڑھنا تھا، ایسے ہی پڑھنا تھا، ہم نے غلط کیا، ہمیں نہیں لینا تھا۔ تو صحابہ نے آپس میں یہ کہا کہ اچھا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے،
حضور کے پاس جائیں گے، حضور جو فیصلہ کریں گے منظور ہو جائے گا۔ تو تمام صحابہ جو ہے جب واپس آئے قافلہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سننے کے بعد مسکرا دیے، حضور مسکرا دیے، اور مسکرانے کے بعد بخاری شریف کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او صحابی پہلے یہ تو بتا تجھے کیسے معلوم چلا سورہ فاتحہ منتر ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے؟ پھر آقا نے فرمایا کہ صحابی تو نے ٹھیک کیا، اچھا ایک کام کرنا، خود بھی کھانا، اپنے دوستوں کو بھی کھلانا، اور میرا بھی اس میں حصہ رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرا بھی اس میں حصہ رکھ دینا۔ اب پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ تعویذ کرنا جائز، تعویذ پہننا جائز، اور تعویذ کے بدلے میں پیسے لینا یہ بھی جائز حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ لیکن ہمارے دور میں یہ ثابت کر دیا ہم نے کہ یہ سنت ہے، بالکل ثابت ہے قرآن و حدیث سے، لیکن ہمارے جو سنی علماء جن کے زبان میں تاثیر دی اللہ نے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب آپ سنی عوام کو پھونک ماریں یا دم کریں یا ان کی تعویذ کریں تو سنی عوام سے آپ پیسے مت لیجئے۔ اتنا کیا کم ہے کہ وہ حضور کے عاشق ہیں، اور آپ کے لیے یہ کیا کم شرف کی بات ہے کہ حضور کے ایک امتی کو نفع پہنچانے کا آپ کو موقع ملا۔ تو جو حضور کے امتی ہیں ان کا علاج فری میں کیجئے۔ ہاں وہ اپنی خوشی سے اگر کچھ پیش کر دے تو سبحان اللہ، اگر نہ بھی کرے تو ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا جو ہے طرز عمل ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ گجرات کے اندر ایک پروگرام میں جانا تھا، سرکار مفتی اعظم ہند اعلی حضرت کے بیٹے ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے، پروگرام میں جانا تھا۔ کسی نے آ کے کہہ دیا حضور گجرات میں جہاں جا رہے وہ تو بہت بڑا سیٹ ہے، بہت پیسے دے گا آپ کو، بہت نذرانہ دے گا۔ سرکار مفتی اعظم جانے سے انکار کر دیا کہ تم نے یہ بات کہہ دی کہ بہت بڑا سیٹ ہے، بہت پیسے دے گا، نذرانہ دے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار مفتی اعظم وہ پروگرام کینسل کر دیے۔ تو ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم اگر علاج بھی کریں گے تو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے، تقریر بھی کریں گے تو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے۔ نذرانہ دینا نہ دینا یہ لوگوں کے اوپر ہے، وہ چاہیں تو دے دیں، نہ چاہیں تو دعاؤں سے نواز دیں۔ حقیقت میں رزق کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، پروردگار کی ذات ہے۔ تو جن لوگوں کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے انہیں چاہیے کہ بالکل فی سبیل اللہ سنی مسلمانوں کا علاج کیجئے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کوئی وہابی آ جائے تو ان سے ضرور لیجئے، ان کو مت چھوڑیے، ان سے لیجئے۔ ان کا کیوں کرنا ہے علاج اپنے کو فری میں؟ وہ طاقتور ہوگا، تندرست ہو کر کے پھر جو ہے حضور کی گستاخیاں کرے گا، حضور کے شان میں کمیاں نکالتا رہے گا۔ سنیوں سے مت لیجئے، باقی جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان سے جتنا ہو سکے لیجئے۔ یہ قرآن اور حدیث کی روح سے ثابت ہے۔ صلو علی الحبیب۔